ہارون الرشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے، اور جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک اعرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر اعرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ اعرابی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، امیر غریب اور رائی اور رعایا سب برابر ہیں۔ یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے؟ جاؤ، میں نہیں ہٹتا۔ ہارون الرشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون الرشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون الرشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون الرشید جب طواف و نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اس اعرابی کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور اعرابی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے اس سے کوئی حاجت نہیں، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ حاجب یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون الرشید کو سنا دیا۔ ہارون الرشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون الرشید خود اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر اعرابی نے دیا۔ ہارون الرشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ اعرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے اور نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی، اور میں اجازت دینے والا کون؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں اور چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون الرشید اس قسم کی جرأت آمیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ اسے گمان تک نہ تھا ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ اعرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون الرشید نے کہا، متعلم بن کر۔ اعرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون الرشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھا۔ اعرابی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض، 17 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں یا 94، 40 میں سے 1 فرض بیان کروں یا عمر بھر میں 1 فرض کا؟ یہ تفصیل سن کر ہارون الرشید نے طنزاً ہنس کر کہا، میں نے تو تم سے 1 فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لے بیٹھے ہو۔ اعرابی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ ہارون الرشید نے جب یہ سنا کہ اعرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا۔ جب غصہ سرد ہوا تو کہنے لگا، قسم بخدا، اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ حاجب نے کہا، امیر المومنین جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل اس کی جان بخشی فرما دیجئے۔ اعرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون الرشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا، اس قدر ہنسے کیوں؟ اعرابی نے جواب دیا، تم دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو سن کر، ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی۔ بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون الرشید یہ سن کر بہت نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بہت شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ اعرابی نے کہا، تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے تم سے 1 فرض کا کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں۔ جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے 1 کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں 1 فرض وہ حج ہے۔ ہارون الرشید اعرابی کے حسن بیاں اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔
اس کے بعد عرابی نے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب کیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، ہاں پوچھیے۔ عرابی نے کہا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے تمہارے بغیر کوئی دوسرا نہ نکال سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دے دو۔ عرابی نے کہا، امیر المومنین آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دے دو۔ عرابی نے کہا، بہت اچھا، تو سنیے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اسے اس نے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے اسے طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو وہ پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی، پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس عرابی کو 10,000 دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا، یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عرابی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید وہاں سے لوٹا اور اس عرابی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون الرشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی چوم لی۔